نظام ہے وہ بھی اللہ پاک چلا رہے ہیں، اور بڑے بڑے نظام ہیں زمینوں کا، آسمانوں کا، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، یہ سارا نظام اللہ پاک اکیلے چلا رہے ہیں۔ ایک مکی کا نظام جو وہ دیکھ کے اس کے اندر اللہ پاک نے عذاب بنائے ہیں، اس کے نظام کو بھی اللہ پاک چلا رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، میکائیل علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام کو، عزرائیل علیہ السلام کو، ان فرشتوں کو جتنی بھی اللہ پاک نے پہلے ان کے نظاموں کو بھی اللہ پاک اکیلے چلا رہے ہیں۔ تجارت کے نظام کو کسی کو نفع دیتا ہے، کسی کو نقصان دیتا ہے، یہ بھی اللہ پاک چلا رہے ہیں، اور زمینوں کا زمینداری کا نظام یہ بھی اللہ پاک چلا رہے ہیں، اور وہ جو زمینوں سے اگتے ہیں پھل پھول، پودے، پھلے، سبزیاں، یہ سارا کچھ نظام اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ چاند سورج کا نظام بھی اللہ پاک چلا رہے ہیں، کبھی چھوٹا بنا رہے ہیں، کبھی بڑا بنا رہے ہیں، کبھی چھپا دیتے ہیں، کبھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ راتوں کا نظام، دنوں کا نظام، بارشوں کا نظام، یہ سارا نظام، عدالتوں کا نظام، اسکولوں کا، مدرسوں کا نظام، جنگلوں کا نظام، یہ سارا نظام اللہ پاک اکیلے چلا رہے ہیں۔ کسی کو صحت دیتے ہیں، کسی کو بیمار۔ لا الہ الا اللہ، کائنات کو چلانے والا، اس کی ذرے ذرے کو تبدیل کرنے والا اللہ پاک ہے، اس کے پتوں کو بنانے والا اللہ پاک ہے۔ ایک پتا بھی جب درخت سے کٹ جاتا ہے، زمین پہ آتا ہے، تو بھی اللہ پاک کے ارادے سے ہوتا ہے۔ کسی پتے کے لیے اللہ کا امر ہوتا ہے کہ آپ نے سیدھے جانا ہے، پلٹیاں نہیں کرنی ہیں۔ آپ لوگوں نے کہیں دیکھ کر سوچا ہوگا کہ بعض پتے جو ہے نا وہ یوں ہی آتے ہیں، یوں ہی آتے ہیں، پلٹی نہیں کرتے، زمین پر آ جاتے ہیں۔ کوئی پتا راستے میں کہیں اٹک جاتا ہے، اور بعض پتے ایسی پلٹیاں کھاتے ہیں کہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے کہ کتنی پلٹیاں کریں۔ یہ سارے نظام اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ پلوں کا نظام، کسی میں رنگ بھر رہے، کسی میں ذائقہ ڈال رہے ہیں۔ انتم تزرعون وہم نحن زارعون، اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے کلام پاک کے اندر کہ اے زمیندارو، اے لوگو، تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ تم اس کے اندر رنگ بھرنے والے ہو یا ہم رنگ بھرنے والے ہیں؟ تم اس میں ذائقہ ڈالنے والے ہو یا ہم ذائقہ ڈالنے والے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کو اس بات کا سبق دلایا ہے، دعوت دی ہے، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن شاہد ہے کہ جن قوموں نے نبی کی بات کو مانا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ کامیاب ہو گئے، چاہے وہ زمیندار تھے، تاجر تھے، ملازم تھے، جس طبقے سے تعلق رکھنے والی، جس رنگ والی تھی، جیسے کیسے جس زبان والی تھی، سب کامیاب ہوئے۔ اور جنہوں نے انکار کیا، اس کی مخالفت کی، اس کے مطابق زندگی نہیں ہوئی، وہ تباہ و برباد، تباہ و برباد۔ بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، ہاں ایسی قومیں، ان کا نعرہ ہوتا تھا اشد من القوم، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ بڑے بڑے درختوں کو شاخوں سے پکڑ کر جڑوں سمیت نکال لیتے تھے۔ اللہ، جب ایسے قوم نے، طاقتور قوم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی نبی کی بات کو نہیں مانا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ایسے کثرت والے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کہ ہم تو کثرت والے ہیں، ہم تو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو کیسے اللہ پاک نے ان کو تباہ کیا؟ پانی کو دیکھو، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، تندور سے بھی پانی نکل رہا ہے، درخت سے بھی پانی نکل رہا ہے، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، جس میں نوح علیہ السلام کا لڑکا بھی تباہ ہو، نہیں مانی بات نہیں۔ نوح علیہ السلام نے سوال کیا، یا نا یہ میرے اہل میں سے ہے، عیال میں سے، تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ تیرے عیال میں سے ہو، تیری بات مان لیتا ہوں، تیری بات مان لیتا ہوں۔ وہ بھی تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نمرود کے خلاف بھیجا، بہت بڑا بادشاہ تھا،
خدائی کا دعویٰ کیا، لوگوں سے کہتا کہ میرے خزانے سے اس کو ملے گا جو میرے سامنے سجدہ کرے۔ اب لوگ آتے تھے، سجدہ کرتے تھے، پھر سوال کرتے کہ یہ چیز مجھے ضرورت ہے، اس کو مل جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہو بابا تو رب نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، تو مخلوق ہے۔ رب تو وہ ہے، خالق تو وہ ہے، مالک تو وہ ہے جو دن کو لاتا ہے، رات کو لاتا ہے، بارشوں کو برساتا ہے، موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، عزت دینے والے، ذلت دینے والے، نفع دینے والے، نقصان دینے والے، وہ اللہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کسی چیز کو رات کا اندھیرا نہیں چھپا سکتے اور کسی چیز کو پہاڑ کا آگ نہیں چھپا سکتے۔ کہیں بھی کوئی ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ پاک کی نگاہ میں ہے، اللہ پاک کی نظر میں ہے، اللہ پاک کی علم میں ہے، اللہ پاک کی کنٹرول میں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کرے ہمارے دل کے اندر اس بات کا یقین پیدا ہو کہ واقعی اللہ سے کہتے ہیں انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، خوشی کے حالات بھی آتے ہیں، غم کے حالات بھی آتے ہیں، پریشانی کے حالات بھی آتے ہیں، بیماری کے حالات صحت۔ اب انسان کی فطرت ہے کسی نہ کسی طرف اس کی توجہ چلی جائے، پہلا نظر جہاں چلے جائے وہی اس کا علاج ہے، وہی اس کا علاج ہے۔ اللہ اس دنیا کے اندر ہر مخلوق کے ساتھ، انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، دیندار کے ساتھ، غیر دیندار کے ساتھ، عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ، مالدار کے ساتھ، غریب کے ساتھ، سب کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں تک اللہ جل شانہ ان کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ دنیا گمان کے مطابق ہے اور آخرت ایمان کے مطابق ہے۔ آخرت بغیر ایمان کے نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ دنیا کے اندر نیک کام کرتے ہیں، مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، بیچاروں کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور ایمان والا جو ہے وہ ذرا برابر نیکی بھی کرے تو بھی قیامت میں اس کا اجر دیا جائے گا۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، ایمان کے بغیر کوئی کار خیر کرامت نہیں ہے، کوئی نیکی کرامت نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ کرتے ہیں، بہت لوگ مخلوق کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، خیر کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن بیچاروں کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اب آدم دائی تھا، بڑا سا ہی تھا لیکن ایمان نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں ملے گا آخر۔ تو ایمان بہت بڑی دولت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو نصیب کرے، اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے الحمدللہ۔ اور یہ کلمہ پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ لوگ نبی کو پہچانتے نہیں تھی، اسی قوم کے رہنے والے ہوتے تھے، پہچانتے تھے اور اس بات کو بھی چلتے کہ یہ جو کہتا ہے یہ حق ہے اور سچ ہے، یہ جو کہتا ہے حق ہے اور سچ ہے، لیکن اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو کلمہ نہیں پڑھ سکتے لا الہ، اللہ کی توفیق سے۔ ورنہ آج جو لوگ دوسرے دینوں سے، دوسرے مذاہب سے مطلب کہ اسلام میں آتے ہیں تو ان کو کتنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو زندگی ہے اس کو انسان سوچتا ہے کہ وہ میں کیسے۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ تو اپنے لیے آپ نے کنیت جو رکھی، ہر قوم کے اندر یہ بات ہے کہ کنیت کے نام اور ہوتا ہے اور مشہور کسی اور نام سے ہوتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، قاسم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کا نام ایسے ہوتی تھی۔ تو ان کا کنیت جو تھا ابو الحکم، ہوشیاروں کا باپ، ہوشیاروں کا باپ۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، انکار کیا، کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علماء حضرات فرماتے تھے 3000 مرتبہ ابو جہل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے، دن کو بھی گئے، رات کو بھی گئے، صبح بھی گئے، شام کو بھی گئے، بارش برسی کو بھی گئے ہیں،
میرے بھائی دوستوں، لیکن جب اللہ کی طرف سے تو پھر تو ابو جہل کر سکتا۔ اچھا، وہ جو سوال کرنے والا تھا ابو جہل سے کہ آپ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ابو الحکم ہوں، ہوشیاروں کا باپ ہوں۔ ہوشیار جو ہوتا ہے وہ ہوشیار ہی ہوتا ہے، ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، اچھی برے کو سب کو جانتے ہیں، تو آپ اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اس کو نہیں پہچانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے اس کو ایسا پہچانا ہے کہ تم جو اس کے ساتھی ہوئی، اس کا کلمہ پڑھ چکے ہو اور ان کی دین میں داخل ہو، تم نے بھی اس کو ایسا نہیں پہچانا ہوگا جیسے میں نے پہچانا ہے۔ اور میں یہ ویسے زبانی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ میرے پاس ٹھوس ثبوت ہے۔ جتنے موضوع میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اس کے میں نے جتنے موضوع ہیں شاید آپ میں سے کسی نے دیکھے ہوں، اور جتنا انہوں نے مجھے چاہا ہے کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائے، کامیاب ہو جائے، شاید کسی اور کو نہ چاہا۔ اس کا بچپن بھی مجھے یاد ہے، اس کا لڑکپن بھی مجھے یاد ہے، اس کی جوانی بھی مجھے یاد ہے، اس کی شادی بھی، سارا کچھ میرے سامنے، سارا پروگرام اس کا میرے سامنے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نوجوان کو جانتا ہوں، اس بھتیجے کو میں جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ اتنے قریب سے اس کو پہچانتے ہیں پھر مانتے کیوں نہیں ہیں؟ جاننا ہو ہے، ماننا ہو۔ اب ایک آدمی کی علم ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، یہ اوقات ہے، اس وقت فجر کی نماز ہوئی 2 رکعت ہوتی ہے، اس وقت ظہر کی نماز ہے 3 رکعت ہوتی ہے، اس لیے عصر کی نماز ہے 3 رکعت، اس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، اس وضو میں یہ چیزیں ہیں، اس میں یہ ساری معلومات ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بتاؤ یہ معلومات اس کو کچھ فائدہ پہنچائے گی؟ ہاں نہیں پہنچائے، نہیں پہنچائے۔ تو ایسی ابو جہل کو پتہ تھا کہ کیسا ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ آخر جب اتنے قریب سے آپ اس کو پہچانتے ہیں تو آپ اس کو مانتے کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، چلو اس میں تو میں اس کا ساتھ دوں گا، کلمہ پڑھ دوں گا، لیکن مجھے جو روک ہے، یعنی رکاوٹ ہے، جو مجھے آگے جانے نہیں دیتے، وہ محمد رسول اللہ کی تابعداری ہے۔ اور پھر اس میں بھی جو کلی زندگی ہے، عبادات ہے، معاشرت ہے، یہ تو میں اس کا تابعدار بن جاؤں گا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی میری تابعداری کے بغیر تو بھی کامیابی نہیں ہے۔ آخر میں سردار آدمی ہوں، جلوت میں تو میں کر لوں گا، جیسے عبادت کرتے ویسے عبادت کروں، جیسے وضو کرتے ویسے، جیسی زندگی ہے اس کی میں ایسے کروں گا، لیکن کہتے کہ خلوت میں بھی میری تابعداری کرنی پڑے، تو میں آخر سردار آدمی کی نہ مجھ سے تابعداری نہیں ہو سکتی۔ اب جب اللہ پاک ہدایت تو میرے بھائی دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو فرعون کو دعوت فرعونیوں کو دعوت دی، بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی، ایمان بناؤ، ایمان پکا کرو، نمازیں بناؤ، نمازیں پڑھو۔ اب جب ان کا ایمان یقین کچھ تھوڑا بہت بن گیا، نمازیں پڑھی انہوں نے شروع کی، تو اللہ جل شانہ نے ان کو فرعون ظالم سے نجات، فرعون ظالم سے ان کو نجات۔ حالانکہ فرعون ان کو ایسے رکھتا تھا جیسے ہمارے ملک کے اندر یہ چوڑے ہوتے ہیں نا، جو صفائی کا کام کرتے ہیں، نالیاں صاف کرتے ہیں، لیٹرین صاف کرتے ہیں، راستے میں جھاڑو لگاتے ہیں، ایسا کام بنی اسرائیل سے لیا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ نبیوں کی اولاد، لیکن جب دین کی کام کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، یہ ایسے ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے۔ اور یہاں کے جو چوڑے ہیں ان کا پاکستان حکومت دین کی تنخواہ نہیں روک سکتی، ایک دن بھی دیر سے تنخواہ نہیں، ان کی تنخواہ میں روک، اور ان کا ہفتہ واری جو چھٹی ہوتی ہے اس دن ان سے کام نہیں لیا جا سکتا، چاہے پاکستان کا ماحول یہ جو گندگیاں وغیرہ کیسی بھی ہو، لوگ بیمار ہو رہے، لیکن یہ ان کی جو عید کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس دن یہ کام نہیں کرتے۔
لیکن بنی اسرائیل ایسی نہیں تھی. بنی اسرائیل کو چھٹی والے دن بھی کام کرنا پڑتا تھا. ان کو ضرورت ہوتی تھی تو کام کرنا پڑتا. تنخواہ رک گئی تو یہ احتجاج نہیں کر سکتے. تنخواہ تو چھوڑو، کتنے بچوں کو قتل کرایا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. یہ بیچارے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اتنے ذلیل ہو چکے تھے، اتنے ذلیل ہو چکے، اپنا حق بھی نہیں مانگتے، اپنا تنخواہ بھی نہیں مانگتے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر محنت کی، ان کے ایمان یقین کچھ نہ کچھ مضبوط ہو گیا، اعمال بن کے اللہ پاک جل شانہ فرعون سے ہمیشہ کے لیے نجات. اور صرف نجات نہیں دی، غیر ملزم کے اندر جب یہ ان کے لیے راستے بن گئے اور یہ صحیح سالم نکل گئے اور فرعون بغیر 16 لاکھ لشکر کی اس میں داخل ہو، اس میں غرق ہو گیا، تو ان کو وہاں زمیندارہ نہیں کرنا پڑتا تھا، تجارت نہیں کرنی پڑتی تھی. بس 40 سال تک اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے تھے. مفت لنگڑے نہیں تھی، لولے نہیں تھے، اندھے نہیں تھے، معذور نہیں تھی، صحیح سالم تندرست تھے. لیکن ایک قربانی کی مصر جیسے آباد ملک چھوڑا اور وادی میں پہنچ گئے. اللہ پاک جل شانہ نے اپنا فیصلہ بھی بدل دیا، منو سلوا دیا. اصحاب کہف جو تھے، اصحاب کہف یہ تبلیغ کے کام کے لیے نہیں نکلے تھے، تبلیغ کے کام کے لیے نہیں نکلے. یہ اپنی ایمان کی حفاظت. بادشاہ وقت ظالم تھا، کافر تھا، لوگوں سے کہتا ہے مجھے سجدہ کر. سارے لوگ بیچارے مجبور ہو گئے، جو کچھ بھی تھا ان کو خدا پائے. اب کچھ نوجوان تھے، کہنے لگا یہ تو بدبخت خود بھی برباد ہے اور ہمیں بھی برباد کر رہے ہیں، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے خلاف کوئی احتجاج تو نہیں کر. چلو کیونکہ سارے لوگ ان کے ماتحت بن گئے، ہم یہاں سے شہر کو چھوڑ کر، آبادی کو چھوڑ کر کہیں باہر جنگل پہاڑ میں چھپ جائیں گے. یہ ہماری بس کی بات ہے. ہم اپنی ایمان کو بچانے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ سکتے، تبلیغ کے کام کے لیے نہیں نکلے تھے. مختصر وہاں گئے پہاڑ کے غار میں، وہاں انہوں نے پناہ لی اور جاتی بس لیٹ گئے اور اللہ پاک نے ان کو سلایا. ایسا سلایا کہ جب جاگ اٹھے اللہ پاک نے ان کو جگایا. پابند نے کہتے بھائی کتنی دیر ہم سوئے ہوئے، ایک دن ایک رات جیسے سوچا جاتا ہے. تو ایک کہا چھوڑو، بس اللہ نے سلایا تھا، اللہ نے جگا دیا، چھوڑو اس بات کو، بس جتنی دیر ہم سوئے اللہ نے سلایا، اللہ کے علم ہے. ایسا کرے ایک ساتھی چلا جائے وہاں بازار سے روٹیاں لے آئے، ہم کھانا کھا لیں. اب ایک ساتھی کی تشکیل ہو گئی، وہاں گئے اور نان بھائی کی دکان پر قطار میں کھڑے ہو گئے. جب باری آئی، ہاں بھائی کتنے روٹیاں چاہیے؟ اتنی روٹی چاہیے. اچھا پیسے دے دیا. پیسے الٹ پلٹ کریں گے، بھائی کہاں کا سکہ لے کے آئے، کون سے زمانے کا ہے پتہ نہیں. ہو گیا ناراض نہ ہونا، آپ کا پیسہ کوٹا ہے، یہ پیسہ کوٹا ہے، نہیں چلتا ہے. اب وہ حیران ہے، کوئی ایک دو رات میں، ایک دن ایک رات میں کیسے پیسہ کوٹا ہو گیا؟ میں یار کوٹا ہے. وہ دوسرے لوگ جو آس پاس کھڑے تھے انہوں نے بھائی دکھاؤ پیسہ. انہوں نے کہا ہاں بھائی پیسہ تو آپ کا. اب وہ نہیں مانتے کہ بھائی میرا پیسہ کیسے کوٹا ہو گیا. شور مچ گیا، پاس پولیس والے کھڑے، وہ ان کو لے گئے تانے میں. تانے سے خبر پہنچی بادشاہ وقت کے دربار میں کہ ایسا ایسا آدمی ہے اور وہ کیا نام ہے، دیکھ کس زمانے کا پیسہ کوٹا پیسہ لے. اور کہتے تندور والے سے کہتے مجھے روٹیاں دی. وہ کہتے بھائی روٹیاں کیسے دو، آپ کا پیسہ کوٹا. مختصر جس زمانے میں یہ گئی تھی چھپ کر وہاں پہاڑ کے غار میں پناہ لی تھی، اس زمانے کے ان کے جو رشتے دار عزیز تھے انہوں نے ایک کتبہ لکھایا تھا. ایسے ایک اطلاع لوگوں میں بھی، بھائی ایسے ایسے نوجوان ہیں، اگر کسی کو زندہ یا لاش ان کی میرے ہمیں اطلاع دے دیں تاکہ ہماری تسلی ہو جائے. تو وہ کتبہ ایک شاہی دربار میں بھی لٹکا ہوا تھا، اس پر ان کے نام لکھی ہوئی تھی. تو بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے پیسے کو دیکھا اور نوجوان کو دیکھا اور سوچا کہ یہ آج سے کتنے سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے
اور اس بادشاہ کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ یہ تھا کہ کچھ نوجوان چھپ کر نکلے تھے اور ان کا کوئی نہ زندہ پتہ چلا اور نہ ان کی لاشیں ملی. تو یہ ان کے رشتہ داروں نے ایک کتبہ لٹکایا ہے. تو پوچھا کہ نوجوان آپ کا نام کیا ہے؟ اب وہ گھبرایا. بادشاہ نے تسلی دی کہ گھبرانے کی بات نہیں، میں مسلمان بات ہے، سارا رہا ہے جو ہے نا مسلمان ہے، آپ گھبرائیں نہیں، صحیح بات کریں. مختصر اس نے نام بتایا تو نام ان ناموں میں سے تھا. تو وہ سمجھ گیا کہ باقی ساتھی بھی اس کے ہیں. اب وہ بادشاہ ترغیب دیتے رہے آگے سب کے نام بتائے. اس نے وزیر خاص کو بلایا کہ بھئی یہ واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے، اتنے سال 309 برس گزرے ہیں، ابھی بھی یہ نوجوان ہے، بال ان کے کالے ہیں، ناخن بالکل برابر ہے، کوئی کپڑوں کو دیمک نہیں، کوئی تغیر کوئی تبدیلی ان کے اس میں. عجیب ماجرا ہے، عجیب قصہ ہے. چلو ایسے لوگوں کی ہم زیارت کر رہے ہیں. کچھ اور وزیروں کو اور کچھ اس زمانے کے جو علماء کرام دیندار مذہبی لوگ تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے گئے. تحفے دائر اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے پھل فروٹ لے کے گئے کہ چلو ایسے مبارک ہستیاں ان کی زیارت ہم کر لیں. یہ بہت بڑی خوشی کا مقام ہے. اور بہرحال وہ چلے گئے. جب جنگل میں پہنچے تو نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں، یہاں کھڑے رہے، وزیر بھی کھڑے رہے، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیتا ہوں، خوشخبری سناؤں گا کہ بادشاہ سلامت آپ کی زیارت کے لیے آئے. اب وہ جب گئے ہیں تو جاتے ہی کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کو ملنے کے لیے آئے. اب ان کے ذہنوں میں وہ بادشاہ تھا جس کے خوف سے وہ پریپوش ہو گئے تھے. بس غم کے مارے جو ہے نا ان کی ہارٹ فیل ہو گئی، دل فیل ہو گئی، بس جانے ان کی نکل گزری جسم. یہ بھی انہی کے ساتھ جو ہے نا بس اس کا بھی روح پرواز کر گئے اور یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا انکی لگ. اب بادشاہ وزراء مشائخ انتظار کرے، ابھی نوجوان آئے گا، ابھی نوجوان. کافی دیر کے بعد ارے کوئی جنتا انسان تھا، کیا ہوا، چلو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. اب جب بادشاہ آیا وزیروں کے ساتھ دیکھا ماجرا قصہ دیکھا، وہ جتنی بھی تھی ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور جانے پرواز کر گئی. کہ بھائی اب کیا کرنا چاہیے. طے ہوا کہ بھائی یہ تو بڑے مبارک لوگ تھے، مبارک ہستیاں، اور کیسے اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی ہے، چلو ہم بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کی کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں. اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اتنے آدمیوں کا ایک ہی تابوت سونے کا بنایا جائے. سونے کا تابوت بنایا گیا، جتنی بھی تھی 6-7 جتنی تھی سب کی لاشوں کو اس کے اندر رکھا بڑی عزت کے ساتھ. اس دور کے اعتبار سے، اس وقت جو اسلام کا دین تھا اس کے اعتبار سے غار کا منہ جو تھا اس کو بند کیا کہ کوئی جانور وغیرہ اندر نہ جائے. رات کو بادشاہ خواب میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بادشاہ سلامت ہمیں جیل سے آزاد کرو. اب وہ گھبرایا، وہ اٹھا، آنکھیں بھر کے پتہ نہیں میں نے کون سا ایسے ظلم کیا کہ اس کو بے گناہ جیل کے اندر ڈالا ہے. تو خیر کچھ دیر کے بعد پھر لیٹ گئے، پھر سو گئے، پھر خواب دیکھتے ہیں. آخر کار خواب دیکھتے دیکھتے اس نے وزیر کو بلایا، وزیر خاص کو بلایا، وزیر یہ خواب میں دیکھ لوں کیا، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی خوابوں کا تعبیر. یہ تو مولانا صاحب کو بلایا جائے، خطیب صاحب کو بلایا جائے، اس سے معلوم کیا جائے. جب اس کو بلایا اس کے سامنے خواب بیان کیا، اس نے کہ ہاں یہ جو کل واقعہ ہوا ہے، ہم نے جو خدمت کی سعادت حاصل کی ہے اور وہ نوجوانوں کو سونے کے تابوت میں دفنایا ہے، یہ وہ نوجوان ہے آپ سے کہتے ہیں ہم کو جیل سے رہا. تو بادشاہ کہنے کہ ہم نے تو ان کو سونے کے تابوت میں ان کے جسموں کو رکھا ہے، محفوظ کیا ہے، اور یہ جیل کیسے ہوا. تو مولانا صاحب نے، خطیب صاحب نے فرمایا کہ اصل میں اللہ پاک نے جب سے دنیا بنائی ہے نا اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. تو یہ سونا جو ہے اس کی وجہ سے وہ جو اللہ کی رحمت نازل ہوئی تھی اس سے یہ معلوم ہوگی، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں جیل سے آزاد.
پھر بادشاہ سلامت گئے، وزیروں کو اپنے کچھ مزدوروں کو ساتھ لے کے گئے، اور انہوں نے وہ سارا پروگرام دوبارہ ہٹا کے اس کے بعد دوبارہ ان کو ایسی زمین کو گئے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے، دین کے علم حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں گئے تھے، حج کے لیے بھی نہیں گئے تھے، اور کوئی ایسا نہیں کرتا، صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے گئے تھے. تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا، اور ان کا قصہ جو ہے نا اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کے اندر ذکر کیا. اور جو تبلیغ کرتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو جن کی مشابہت اختیار کرے انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. گندم میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں، اور ایسی جو ہے نا دوسرے ہوتے ہیں جو استعمال کے قابل نہیں ہوتے، لیکن گندم میں آتا ہے تو وہ بھی گندم کے ریٹ پر بیچا جاتا ہے. چاول میں ہوتا ہے اور چیزوں میں ہوتا ہے. ایسی میرے بھائی دوستو، ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم تو کچھ نہیں، کیا ہماری تبلیغ، لیکن میرے بھائی دوستو مشابہت ہے. اور اللہ جل شانہ نے کتاب، آسمانی کتابوں کے اندر اس امت کی تعریف اسی وجہ سے فرمائی ہے کہ یہ دعوت کا کام کرے گی، تبلیغ کا کام کرے گی، لوگوں کو خیر کی طرف، نیکی کی طرف، اللہ کے اوامر کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے، اور اس کا کوئی معاوضہ کسی سے نہیں لیں گے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اس بہترین امت کے اندر پیدا فرمایا ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اس کے سامنے ایک کارگزاری آ گئی، ایک جماعت والوں نے کارگزاری سنائی، تو کہ وہاں پر غیر مسلم نے ہمیں گشت کروایا، غیر مسلم تھے، ہمیں گشت کروایا، مسلمانوں سے ملوایا، مسلمان کے گھروں پر جا کر دستک دی کہ آپ کے مسلمان بھائی آپ کی زیارت کے لیے وہ پاکستان سے آئے ہیں. تو حاجی صاحب نے کارگزاری سنی کہ بھائی یہ سب تبلیغ کے لیے ہے، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور سب تبلیغ کے کام کے لیے یہ استعمال ہوئی، چاہے ایمان نہیں بھی لائے پھر بھی تبلیغ کے کام کے لیے استعمال ہوئی. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ساری امت کو اس کام میں لانا ہے. اب مسلمانوں میں کتنے تعداد ایسی ہے کہ وہ کیا نام ہے، ابھی تک ان کا یعنی وقت بھی نہیں لگا، سے روزہ بھی نہیں، کسی نے مرکز بھی نہیں دیکھی ہوگی، کوئی شب جمعہ بھی نہیں آیا ہوگا، کوئی اجتماع پر بھی نہیں گیا ہوگا. اب یہ سارے مسلمانوں کے اوپر محنت کرنا ہے، اور سارے مسلمانوں کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے. اب سارے مسلمانوں کو 100% نمازی بھی بنانا ہے، 100% قرآن پڑھنے والا بھی بنانا ہے، 100% اللہ کا ذکر کرنے والا بھی بنانا ہے، 100% اخلاق والا بھی بنانا ہے. سارے مسلمانوں کو اخلاص والا بھی بنانا ہے کہ ہر نیک کام میں ان کے اخلاص ہو. اب یہ مسلمان صرف پاکستان میں تو نہیں ہے، پوری دنیا پر ہی پڑی ہے. کچھ تو خالص مسلمانوں کے ممالک ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ کسی تعداد میں، کسی درجے میں غیر مسلموں کے ممالک میں وہ رہتے ہیں. ان مسلمانوں کے پاس بھی جانا ہے، ان کو بھی جو ہے نا سمجھانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے. ایک جماعت والوں نے کارگزاری سنائی کہ ہم ایک ملک میں گئے تھے، وہاں ایک جگہ پر ہم مسلمانوں کے ہاں ٹھہرے، 3 دن ہم نے کام کیا، اور جو ہے نا وہاں محنت کی، لوگوں کو اللہ کے راستے میں محنت کے لیے تیار کیا، نمازوں پر تیار کیا، اور سچ بولنے پر تیار کیا. مطلب کہ دین کی اہمیت ان کے سامنے، اللہ کے عوام مسلم کے طریقوں کے اوپر. پھر ہم نے آگے جانا تھا، تو وہ مقام پر جو ہمارے مسلمان بھائی تھے، انہوں نے ایک بات ہمارے سامنے رکھی کہ دیکھو یہاں تو ہمارے ہاں اکثر جماعتیں آتی رہتی ہیں، اور ہمارا بھی تھوڑا بہت وقت لگا ہے، لیکن ایک فیملی ہے مسلمانوں کی، وہ یہاں سے بہت دور رہتے ہیں، اور شہر سے بھی کافی دور ہے، اور نہ وہ کسی کے پاس آتے ہیں، نہ کوئی اور ان کے پاس جاتا ہے. تو ان کی دینی حالت پتہ نہیں ہے کیسے ہوگا اگر آپ کی جماعت قربانی کر کے جائیں، اور ان کی خیر خبر لی. تو جماعت والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، لیکن رہبر تو جس نے دعوت دی تھی تو اس نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا، ان کے گھر تک پہنچا دوں گا، آپ ان کی خیر خبر لیں. تو جماعت والے کہتے جب ہم وہاں گئے، کافی سفر کرنے کے بعد جب ہم وہاں پہنچے، ایک دیہات میں ان کی رہائش تھی، تو ہم نے جب گھنٹی دی تو بچے باہر آئے، اور بچوں کی حالت ایسی تھی کہ کوئی خوشی ہے جیسے عید کے دن یعنی نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور
بالوں کو بھی سوال جاتا ہے اور بہت سارے علامات ہوتے ہیں بہرحال، یا شادی کا موقع ہو. خیر بہرحال ہم نے پوچھا کہ کوئی بڑا ہے، انہوں نے کہا ہے. تو اتنے میں وہ بڑا بھی دروازے کے قریب آ گیا. اس نے کہا السلام علیکم، تو اندر آ جاؤ. ہم نے کہا کہ پردہ ہے کہ پردہ یہ ہے. تو بہرحال ہم اندر چلے گئے. تو آپس میں کچھ تھوڑا بہت تعارف، بھئی آپ پاکستان میں کس علاقے سے ہیں اور ہم پاکستان کے فلاں علاقے سے آئے، ایسے ہم بات کریں. دوبارہ گھنٹی بجی. جب دوبارہ گھنٹی بجی پھر بچے دروازے تک گئے تو دیکھا کہ 2-3 یا جتنی بھی پادری تھی بڑے بڑے طباخ ان کے لیے ہدیے وغیرہ اور بہت کچھ سامان وغیرہ لائے تھے. اور جو ہے نا کہ آج دن ہم نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہونا ہے. اب جب وہ پادری دروازے جو ہی داخل باہر کے دروازے، اور وہ نگاہ جو ہے نا اندر کمرے میں پڑی اور گاڑیوں والا کرے گا، تو وہ سارا طباخ وغیرہ وہاں چھوڑ کر بھاگ گئے. بچوں نے بڑا آواز لگے رک جاؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں. بہرحال پھر پوچھا کہ کیا بات ہے. نے کہا کہ بات یہ تھی کہ یہ پادری ہیں عیسائیوں کے جو علماء کہلائے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس آتے ہی رہتے ہیں، ہمیں اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بھائی اسلام صرف آپ کلمہ پڑھتے ہیں، صرف کلمہ پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے، اور تم یہ اس کے مطابق تمہاری زندگی ہے، نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، اور دنیا کے اندر اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. کوئی ہوتا تو آپ کے پاس آ جاتا. تو لہذا جب ماحول نہیں ہے، فضا نہیں ہے، تو صرف کلمہ پڑھنے سے تمہیں کیا کریں، لہذا تم عیسائیت کو اختیار کرو. تو دعوت دیتے دیتے ہم بس مائل ہو گئے کہ چلو تمہاری عیسائیت کو قبول. تو آج کا دن ہمارا وہ مقرر تھا کہ آج کے دن ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا عیسائیت میں داخل. لیکن شکر ہے اللہ پاک نے حفاظت کی، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے بھیجا، اور ہماری ایمان کی حفاظت، اسلام کی حفاظت آپ کے ذریعے سے ہو گئی، ورنہ ہم تو چلے گئے. آپ 2 منٹ بھی لیٹ آ جاتے، 2 منٹ بھی لیٹ آ جاتے اور ان سے ہماری بات ہو جائے. آپ ایڈی چھوٹی زور لگاتے پھر ہم واپس نہ آنے کے لیے. تو میرے دوستوں بزرگوں، دنیا کے اندر ایسا حال ہے. ہم تو الحمدللہ پاکستان میں اور کیا نام ہے مدرسے ہیں اور مسجدیں اور تبلیغ کا کام خوب ہو رہا ہے، اجتماعات ہے، شب جمعے ہے، ہر محل میں کسی نہ کسی درجے میں تبلیغ کا کام ہے. ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، باہر ملکوں میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مسلمان کس حال میں ہیں. ہماری ذمہ داری تو سارے انسانوں کی ہے، یہ نہیں کہ کافروں کی نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، کافروں کی بھی، سب کو اسلام بنانا. لیکن پہلے تو ہمارے اوپر یہ کہ اسلام کو، مسلمانوں کو تو اسلام پر مضبوط کریں، اس کو پکا نمازی تو بنائیں، اس کو قرآن پڑھنے والا تو بنائے، وہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے ان کو بنانا ہے، ان کے اخلاق کو درست کرنا ہے. کون جائے گا؟ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ہم جائیں گے جماعتوں میں، سال 7 مہینے کے لیے جائیں گے، پوری دنیا میں جائیں گے، اور وہاں، اور یہ جو مطلب کہ پہلے سے تو یہ مسلمان تھے، لیکن بس محنت نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے زمین پر محنت چھوڑ دے تو بنجر ہو جاتے ہیں، ایسے جو ہے ان کے اوپر بھی محنت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیچارے دوسرے اس میں منتقل ہو گئے. اب ان سارے کے اوپر محنت کرنا ہے، سارے مسلمانوں کو اسلام پر کھڑا کرنا ہے، دعوت کے کام پر کرنا ہے، تبلیغ کے کام کے اوپر ان کو کھڑا کرنا ہے، ذمہ داری کا احساس دلانا ہے، پوری دنیا میں پھرنا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ہدایت اللہ دے گا. تھوڑی سی بات سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے تیار ہو جاتے ہیں. ایک ملک والے اپنی کارگزاری بتائیں، ہمارے پاکستانی تھی، وہاں گئی ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنے عرصہ سے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہونے پر بھی شرماتے تھے. کوئی ہم سے پوچھتا ہے تم مسلمان ہو، ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی. مطلب پاکستان میں ہر قسم کے لوگ ہیں. ہاں، گھر کے باہر دروازے کے ساتھ چھوٹا سا بورڈ لگا ہوتا ہے جس میں گھر میں رہنے والے کا نام ہوتا. ہمارا یوسف نام ہوتا تو ہمیں یوسف لکھنا پڑتا، داؤد نام ہمارا ہوتا ہمیں ڈیوڈ لکھنا پڑتا. رمضان کا مہینہ گزر گیا تھا ہمیں پتہ نہیں چلتا، حج کا زمانہ گزر گیا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اپنے اسلام سے شرماتے تھے. اللہ پاک بھلا کرے تبلیغ والوں کا، پتہ نہیں کیسے وہ یہاں پہنچے اور کیسے انہوں نے یہاں وقت گزارا اور کیسے وہ ہمارے پاس پہنچ گئے، ہمارا ذہن بنایا ہمیں. یعنی ایسی نیکی انہوں نے ہمارے ساتھ کی جیسے سمندر کے تہ سے، ساتوں سمندر کے تہ سے ہمیں جو ہے نا صحیح سالم باہر نکالا ہوتا.
اتنی مہربانی ان تبلیغ والوں نے ہم تبلیغ والوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اتنی مہربانی انہوں نے اب وہ لوگ ماشاءاللہ مدرسے بن گئے، مسجد بن گئی، اور کیا نام ہے لوگ حج پہ حج کرتے ہیں، عمرے پر عمرے کرتے ہیں، پیسہ بہت کچھ ہے ان کے پاس، اور کیا نام ہے، اور وہ سنت کے مطابق ان کی داڑیاں پگڑیاں اور لباس جو ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک وقت ہمارا ایسا ہوتا تھا کہ حکومت نے اپنے طور پر مسلمانوں کے لیے مسجد کا وہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک عبادتگاہ بنانی چاہیے، تو بہرحال حکومت نے طے کیا، پھر ایک جماعت کو ایسے چند آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں سے معلوم کرو مسجد آپ کے لیے کہاں بنائی گئی، تو مسلمان تھوڑے تھوڑے کچھ جیسے کہ کراچی میں ہیں، کچھ لاہور میں ہیں، کچھ پشاور میں ہیں، ایسے مختلف شہروں میں تھوڑے تھوڑے ہوتے تھے۔ اب جب پشاور والوں سے ملتے ہیں، پشاور والے کہتے ہیں ادھر بنا دو، لاہور والوں سے ملتے ہیں وہاں والے کہتے ہیں ادھر بنا دو، کراچی والوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر بنا دو، تو ڈیم نے بتایا کہ بھائی بات یہی ہے کہ مسجد کی منظوری ہوئی ہے، آپ مشورہ کریں، اتفاق کریں، ایک جگہ آپ کے لیے مسجد بنا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہماری نہ اتفاقی کی وجہ سے وہ منظور شدہ مسجد بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، حالانکہ اس میں امام کا تنخواہ بھی تھا، امام کا گھر بھی تھا، مؤذن کا تنخواہ، مؤذن کا گھر بھی تھا، خادم کا تنخواہ، خادم کا گھر بھی تھا، سارا کچھ تھا۔ اگر ہمیں مسجد کے لیے 4 کنال کی ضرورت تھی تو حکومت والے اتنے اس میں آئے ہوئے تھے کہ ہم بدنامی سے بچے، مطلب کہ 20 کنال دے دو، اگر 1 لاکھ خرچ آتا تھا کہتے ہیں کہ 50 لاکھ لکھ دو، اتنے اس میں آئے تھے کہ ہم بدنامی سے، کون سے بدنامی سے کہ ہم کہتے ہیں ہماری جمہوریت ہے، ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، مسلمانوں کی کوئی بدگاہ بنی ہوئی ہے؟ تو اس بات سے یعنی اس بات کی شرم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ جلدی جلدی مسلمانوں کے لیے کوئی بات، لیکن مسلمانوں کا یہ حال تھا، وہ منظور شدہ مسجد بھی ہاتھ سے، اب الحمدللہ مسجد بھی بن گئی، مدرسے بن گئی ماشاءاللہ۔ وہ ایک پادری سے ہماری ملاقات ہوئی، خود انہوں نے بلایا تھا کہ ہم آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے، اسلام کے بارے میں معلومات ہے، تو ایک سوال انہوں نے یہ کیا، کیونکہ بیچ میں بڑی شہرات تھی اور ایک طرف ہمارا مرکز تھا مدنی مسجد، اس میں روزانہ بچے بچیاں آتی ہیں پڑھنے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے نا بہت بڑا گرجا تھا، کہتے میں کھڑکی سے دیکھتا ہوں، تماشا کرتا ہوں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کے یہ بچے جو روزانہ مسجد میں آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں کوئی گر بتا دو کہ ہمارے کرسچن بچے بھی ایسے چرچوں میں آنا شروع کر دیں۔ تو ہمارا جو ترجمان تھا اس نے کہا کہ آپ کے تو بڑے نہیں آتے چرچوں میں، جو ان کو چرچ الاؤنس بھی ملتا ہے ماہانہ، ان کو چرچ الاؤنس بھی دیتے حکومت، بڑے نہیں آتے تو چھوٹے کہاں سے، ہمارے تو بڑے مسجدوں میں آتے ہیں تو 7 بچے بھی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی جیسے بڑے کرتے ہیں ویسے بچے بھی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ جل شانہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کہ چھوٹی چھوٹی یہ محنت ہو رہی ہے، اور دنیا کے اندر بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے، الحمدللہ مسلمان ہوشیار ہو رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں، اور کام کو کیا مطلب کہ سنبھال رہے ہیں، اور اپنی دین اور دینداری کو سنبھال رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا ان کے اپنے دین پر پکا ہونا وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہتے کہ ایسا تو ہمیں بھی بنا دو، ہمیں بھی ایسا کرنے کو تیار کرو، ہم بھی ایسا کریں جیسے آپ کرتے ہیں۔ تو ایسے میرے بھائی دوستوں بزرگوں سارے دنیا کی ایسی بیٹی ہے، انتظار کرے کہ کہیں مسلمان آئے، پہلے جماعتیں جاتے پوچھا جاتا ہے کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں، اب کہتے ہیں کیوں ہمارے ملک میں نہیں آتے، خطوط آتے ہیں، ٹیلی فون پر پیغامات آتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جماعتیں کیوں نہیں بھیجتے، پہلے آپ کی جماعت ہے، ہمیں بہت خیر اس سے ملتا ہے، اب اس خیر سے ہم معروم ہو گئے، تو وہ ابھی خطوط اور ٹیلی فون پر بار بار درخواست کرتے کہ ہمارے پاس جماعت ہو، تو پوری دنیا ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اللہ پاک نے آسان فرمایا، کوئی مشکل نہیں، جو کوئی بھائی، ہم نے بہت ساروں کو یہاں دیکھا ہے کہ بیچاروں کے پاس دنیا کا کوئی سبب نہیں تھا، بس ارادہ کیا اور مجمع میں اس کے لیے دعا ہوئی اور اس مجمع نے آمین کہی، اور تھوڑے دنوں کے بعد جب اس کو لکھاتی ہوئی دیکھا تو اس کو جاتی ہوئی بھی دیکھا، جماعت نیچے ہو گئی، غریب لوگ بھی گئے، ہاں یعنی اپنا دستخط بھی، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، ایسے سیدھے سادے لوگ بھی اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ بیرون ملک سفر۔ تو آپ سارے ساتھی انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں نا؟ اچھا، کون کون تیار ہیں؟ مطالبے والا ہے؟ اچھا جی،
اللہ پاک قبول فرمائے۔ اچھا، اس بنیاد پر کہ بیرون ملک جانے کے لیے بزرگوں نے کیا نام ہے 4 مہینے شرط لگایا ہے۔ تو اس مجمع میں تو ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ابھی تک 4 مہینے نہ لگے ہوں، ایسے ساتھی ہیں؟ تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں، ابھی نہیں بیچتا ہے، صرف کھڑے ہو جائیں جن کے 4 مہینے لگے نہیں ہیں، صرف کھڑے ہو جائیں، صرف کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ جب جن کا ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ ساتھی سب کھڑے ہو جائیں اور اپنے اپنے دل میں ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ فلاں مہینے میں 4 مہینے کے لیے ہیں۔ جو اپنا ارادہ طے کر لی کہ فلاں مہینے، وہ بیٹھتے جائیں، اپنا مہینہ طے کریں اور بیٹھتے جائیں ماشاءاللہ۔ اپنے دل میں طے کریں کون سی مہینے میں جانا ہے، دسمبر میں جانا ہے، جنوری میں جانا ہے، فروری، مارچ میں جانا ہے، جس مہینے میں آپ دل میں طے کریں تو بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک قبول فرمائے ساتھ۔ اور جن کی 4 مہینے لگے وہ بیرون ملک کے لیے انشاءاللہ ارادے لے کر 4 مہینے والے ساتھی ہیں جن کی 4 مہینے لگے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک قبول۔ تو آپ سب کے ارادے ہیں نا کہ انشاءاللہ ہم بیرون ملک جائیں گے، اور اگر بزرگ ہمیں کسی وجہ سے روک لیں تو پھر ہم اور لوگوں کے اوپر محنت کریں اور لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ اور ماشاءاللہ ہمارا اجتماع کل عصر سے، اجتماعی نماز تو ظہر سے شروع ہے لیکن بیانات وغیرہ عصر سے شروع ہیں، اس کے لیے ہم خود بھی دعائیں مانگیں اور اس کے لیے لوگوں کو تیار بھی کریں کہ اجتماع پہ چلے جائیں، خود اپنی بھی تیاری کی کوشش کریں اور گھروں کے اندر مستورات کو بھی دعا کا کہیں کہ وہ بھی جو ہے نا دعا ان کے لیے کریں اور اللہ پاک اس اجتماع کو قبول فرمائے اور ساری عالم کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اور جو تقاضے ہمارے بڑے چلاتے ہیں ملک کے اندر بیرون ملک کے لیے، وہ سارے تقاضے اس اجتماع سے پورے ہو جائیں۔ تو کون کون اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں گے نا؟ اچھا، تو وہ اعلان تو ماشاءاللہ ابتدا میں ہو گیا کہ جو 1 دن 2 دن 3 دن